الحمدللہ ہم نے ان ایام میں جہاں روح کو جلا ملتی ہے ایک سفر کا آغاز کیا ہے، اور خلاف توقع مجھے زیادہ اچھا استقبال ملا ہے، اور میرا خیال تھا کہ اس کو کم لوگ سننا چاہیں گے، لیکن آج کے اس دور میں جہاں پڑھنا لکھنا آسان ہو گیا ہے وہاں خوشی ہے کہ اس قسم کے ابحاث کو بھی مومنین سننا پسند کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارا ہادی، ہمارا رہنما صرف خدا ہو سکتا ہے، اور خدا سے ہدایت منصوص من اللہ ائمہ کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ یہ مکتب تشیع اس حوالے سے منفرد بھی ہے اور الہی بھی ہے کہ اس کا تعلق الہ سے کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ باقی لوگوں کا یہ ماننا ہے خدا نے ہم پر چھوڑ دیا ہے اور اب ہماری چلے گی، ہم اجماع کر لیں، ہم قیاس کریں، ہم استحسان کریں اور نہ جانے کیا کیا نکالیں گے، کیونکہ یہ چیزیں بھی خود بنائی ہیں، یہ دلیلیں بھی خدا کی طرف سے نہیں ہیں، یہ بھی ہم نے خود بنائی ہیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اور اس پر ہماری رہنمائی ہم خود اپنی رہنمائی کیسے کریں گے۔ صرف مکتب تشیع ہے جو کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس، ہمیں ہر چیز کی ہدایت اللہ سے ملے گی، ہم اللہ سے ہدایت پانے کے طریقے سلیقے بھی جانتے ہیں، صرف زبانی نہیں کہتے کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد چاہیے، عملاً اللہ سے کوئی مدد نہ چاہیے، اور اللہ کی مدد اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچتی۔ ہم اخلاق اہل بیت کے ذریعے، احادیث اہل بیت کے ذریعے اس سفر کو، نفس سے روح تک کے سفر کو طے کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سفر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے توسط سے میں خود بھی کہیں پہنچ سکوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر ہم نے اپنی پسند سے چلنا ہو اس سفر میں تو اور ہے، اگر اللہ کی مشیت کے مطابق چلنا ہو تو یہ سفر اور ہے، اگر اپنی مرضی سے چلنا ہو تو سفر اور ہے، اگر اہل بیت کی مرضی سے چلنا ہو تو یہ سفر اور ہے۔ اس سفر میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، ابھی ہم آئیں گے نفس کی طرف بھی، روح کی طرف بھی، باقی باتوں کو بھی تھوڑا بہت دیکھیں گے، سب سے بنیادی اس پلان کو، اس پروگرام کو، اس منصوبے کو فالو کرنا ہے، اس شیڈول کو فالو کرنا ہے جو ہمیں وحی نے دیا ہے، رسول خدا نے دیا ہے، اور اس میں جو سب سے اس پورے پلان کو منظم کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز بھی اول وقت۔ ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ تو شفاعت کے قائل ہیں، کیونکہ شفاعت کے قائل ہیں اس لیے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیونکہ شفاعت کے قائل ہیں اس لیے ہم نمازی ہیں، اور ہم صرف نمازی نہیں ہیں، ہم نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم شفاعت کے قائل ہیں۔ ہم جس شفاعت کے قائل ہیں وہ شفاعت نہیں ہے جو بتوں کی شفاعت ہو، ہم اس شفاعت کے قائل ہیں جو اولیاء اللہ باذن اللہ کریں گے، اس کے لیے نماز کے بغیر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں ابھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے نماز ابھی نہ پڑھی ہو، یعنی اس کے بعد جا کے، مجلس کے بعد جا کے نماز پڑھے، ایسا کوئی یہاں پر نہ ہو۔ اور ہماری اس مجلس کے دوران ابھی شاید کچھ لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہوں، لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھا کر، ابھی بھی اگر کوئی ہے کہ چلا جائے، یہ وضو ہے تو نماز پڑھ شروع کرے، وضو نہیں ہے تو جا کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ احب الاعمال الی اللہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اول وقت نماز کے لیے وسعت ہے، یعنی کہ وقت میں وسعت نہیں ہے، لیکن وقت میں وسعت کس کے لیے ہے؟ جو اول وقت نہ پڑھ سکے اس کے لیے باقی وقت، جو اول وقت پڑھ سکتا ہے اس کے لیے پھر باقی وقت نہیں ہے۔ جو صحیح نماز پڑھ سکتا ہے، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ لیٹ کے جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے لیٹ کے نماز ہے۔ جو اشاروں سے پڑھ سکتا ہو صرف اس کو لیے اشاروں سے ہے۔ انسان ڈوب رہا ہو، وقت ہو جائے نماز کا، وہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی اسے نماز پڑھنی ہے، نماز ترک نہیں ہوتی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ کیونکہ اہل بیت کا معاشرہ نہیں ہے، وہاں نماز آسانی سے ترک کر دے، سفر ہو تو نماز ترک کر دیا، مریض ہو تو نماز کو ترک کر دیا۔ اہل بیت کے معاشرے میں نماز ترک نہیں ہو سکتی، نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ نماز اول وقت اس کے لیے جو سوتا رہ گیا اس کے لیے بھی وقت، جس کے پاس کوئی عذر ہے، پانی نہیں ہے، گاڑی میں ہے، ٹریول کر رہا ہے، اس کے لیے وقت، لیکن جو یہاں بیٹھا ہے اور کوئی کام نہیں ہے اور کیا کام ہوگا؟ جب خدا نے بلایا ہے اور خدا نے چاہا ہے کہ تم اس وقت نماز پڑھو، اس وقت
نماز پڑھنی ہوگی۔ لا ینال الشفاعت من اخر الصلاۃ بعد وقتها، ہماری شفاعت معصومین میں سے تمام معصومین نے یہ ارشاد فرمایا، ایک یا دو حدیثیں نہیں ہیں، متواتر حدیث ہے، چہاردہ معصومین کی ہماری شفاعت نہیں ملے گی، نہ نمازی نہیں، جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اب میں آپ کے پسند کا دین بیان کروں یا امام کے پسند کا بیان کروں؟ اول وقت نماز، یہ روایت جب سے میں نے پڑھی ہے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں آپ اول وقت نہیں پڑھ سکتے، اول تو ایسا وقت بہت کم آتا ہے، آپ کو اپنی ٹریولنگ کو بھی، اپنی ساری چیزوں کو منظم کرنا چاہیے کہ وقت نماز آپ ایسی جگہ ہوں جب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ من صلی الصلاۃ لغیر وقتها، نمازی ہے، ہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ ویل للمصلین، مصلین ہے نا، نماز گزار ہے، نماز پڑھنے والے، ان کے لیے ویل۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من صلی صلاتها لغیر وقتها اور رفعت له سوداء، یہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ تاریک جاتی ہے۔ نماز نور ہے، اول وقت نماز پڑھیں تو یہ نور ہے، نور بلند ہوتا ہے، لیکن اگر اسے آپ اپنے وقت میں نہ پڑھیں تو یہ مظلمۃ تقول ضیعک اللہ کما ضیعتنی، یہ نماز جسے آپ نے اول وقت نہیں پڑھا یہ تاریک ہو کر اوپر جب جائے گی، اسے راہ نہیں ملے گی، یہ نورانی پردوں سے ہوتے ہوئے اسے آسمانوں میں جانا، وہاں اسے راستہ نہیں ملے گا۔ یہ کہے گا خدا تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ اس کو نہ مانتے، لیکن یہ معصوم کا کلام ہے۔ نماز میں نے پڑھی ہے، نماز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہوں، لیکن اگر وقت پر پڑھ سکتا تھا اور تاخیر کی ہو۔ ابھی کرسیاں لگ گئی ہیں یہاں الحمدللہ کم ہیں، بہت سے لوگ جو بازاروں میں چلتے ہیں، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، میچ دیکھنے چل کے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی نماز ان پر لعنت کرے گی، اس نے مجھے ضائع کیا ہے، خدایا اسے برباد کر۔ لیکن اگر ایک صاحب نماز نہیں پڑھ سکتے، بیڈ پر ہے، آپریشن کے بعد خون آلود ہے، بدن پاک نہیں کر سکتے، اس حالت میں جو نماز پڑھے، خدا کو یہ نماز سب سے زیادہ پسند ہے، کریم ہے نا، خدا کو یہ شکستہ نماز، یہ ناقص نماز جس میں آپ قیام بھی نہیں کر سک رہے، جس میں آپ اپنے بدن کو پاک بھی نہیں کر سک رہے، اگر اس حالت میں بھی خدا کی نماز پڑھو، یہ نماز سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ نفس کو اگر روح تک پہنچانا ہے، یہ میں جو عام اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، وَإِلَّا اس میں اختلاف ہے، علماء بہت کلام کرتے ہیں اس میں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، فرق ہے، فرق نہیں ہے، ہم اس میں وارد نہیں ہوں گے۔